غزل نمبر 6 اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی غزل ہے، جس کے شاعر ہے راجندر منچندا بانی۔ آج ہم غزل نمبر 6 دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہلی بات دی گئی ہے، غزل کی شاعری میں یوں تو ہر طرح کے مضامین نظم کیے جاتے ہیں، لیکن شاعر ان میں زیادہ تر اپنی ذات پر گزرنے والے حالات کا تذکرہ کرتا ہے۔ ذیل کی غزل کی ردیف میرے لیے سے واضح ہے کہ اس کے ہر شعر میں شاعر کا اپنا تجربہ بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، آج جو ہم غزل دیکھ رہے ہیں اس کے شاعر ہیں راجندر منچندا بانی۔ ہم نے غزل یوں تو دیکھا ہے کہ غزل کی شاعری میں یوں تو ہر طرح کے ہمیں مضامین دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان تمام مضامین میں شاعر کیا کرتا ہے، اپنے اوپر گزرنے والے حالات کو بیان کرتا ہے، اس کی ذات پر گزرنے والے حالات کا تذکرہ کرتا ہے۔ آج جو غزل ہے اس کی ردیف ہے، ذیل کی جو غزل کی ردیف ہے میرے لیے، یعنی کہ غزل کے ہر شعر میں کیا دیا گیا ہے، میرے لیے، یعنی اس بات سے کیا تجربہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ہر شعر میں شاعر کا اپنا ذاتی تجربہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر راجندر منچندا بانی کی جان پہچان تعارف دیا گیا ہے۔ راجندر منچندا بانی کی پیدائش 12 نومبر سن 1932 کو ملتان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ دہلی منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ بانی کا تعلق اردو کے نئے شاعروں کی اس نسل سے ہے جس نے غزل کو نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ بانی کی غزلیں ایک نئے طرز احساس کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے زبان و بیان میں تازگی ہے۔ اردو غزل کی روایت میں بانی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ حرف معتبر، حساب رنگ، شفق شجر ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 11 اکتوبر سن 1981 کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ آئے دیکھتے ہیں ان کی غزل۔ تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے۔ تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفروں، مگر سفر کا تقاضا جدا ہے میرے لیے۔ عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک، کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے۔ گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ اب آپ جاؤ تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے۔ دیکھیے، آج جو ہم غزل دیکھنے جا رہے ہیں اس میں شاعر نے اپنے ذاتی تجربات کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم جو پہلا شعر دیا گیا ہے کہ تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے۔ دیکھیے، اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ زندگی کے روشن پہلو اور اس کی فکر اور توجہ کی طرف وہ اس کا مرکز ہے، یعنی اس نے اس شعر میں زندگی کے روشن پہلو کو بیان کیا ہے۔ وہ زندگی کو ایک مثبت نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے، یہ تمام راستہ میرے لیے کیسا ہے، پھولوں بھرا ہے۔ قدم قدم پر گل رکھے ہیں، گلہائے رنگا رنگ کی چادریں بچھی ہیں، اور میں بڑے ہی آرام و اطمینان کے ساتھ ان پھولوں کو رونتا ہوا، یعنی اپنی زندگی کو جی رہا ہوں، اپنی راہ حیات پر آگے بڑھتا ہوں، لیکن یہ میری خوش نصیبی کسی نہ کسی کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو میرے لیے دعا مانگ رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آج کیا ہے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی دعاؤں کی وجہ سے میری زندگی جو ہے اتنی اطمینان اور سکون بھری ہے۔ کوئی ہے جو میرے لیے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہے، میں دعائیں مانگ رہا ہے، اور اسی کی دعاؤں کی طفیل کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ مجھے زندگی کے سارے سکھ، چین، آرام و آسائشیں حاصل ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ شاعر کو اپنے محبوب کی کرم فرمانیوں اور مہربانیوں پر بڑا ناز ہے، اسی لیے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر سارا شہر بھی میرا دشمن بن جائے اور مجھے مارنے پر در پہ آ جائے، تو اس شہر کے لوگوں کی وجہ سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اگر سارے دروازے بند بھی ہوں، اگر سب کچھ بند بھی ہو جائے، اگر سارے دروازے اس پر بند بھی ہوں، تب بھی اس کے محبوب کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں کہ تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ اگلا شعر دیا گیا ہے۔ مجھے بچھڑنے کا غم تو رہے گا ہم سفروں، مگر سفر کا تقاضا جدا ہے میرے لیے۔ شاعر یہاں پر اپنے
رفقائے سفر سے کہتا ہے کہ اے ہم سفروں، یعنی کہ میرے ساتھ سفر کر رہے جو ہیں، مجھے تم سے بچھڑنے کا غم ضرور ہوگا۔ میں تم لوگوں سے بچھڑنا نہیں چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ہی اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، مگر کیا ہے کہ میرے لیے میرے سفر کا تقاضا جدا ہے، کیونکہ میری منزل جدا ہے اور مجھے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تمہارا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے وہ آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے بچھڑنے کا غم تو ضرور ہے، لیکن کیا کروں، میرا جو سفر ہے، میرے سفر کا تقاضا جدا ہے، میری منزل جدا ہے، اسی لیے مجھے آپ لوگوں سے بچھڑنا پڑے گا۔ اگلا شعر دیا گیا ہے، عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک، کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس شعر میں اب تک میں عجیب بے توجہی کا شکار ہوں، نہ مجھے کسی کی کرم کی آس ہے اور نہ ہی کسی کی سزا دینے کا خوف ہے، بس اپنے انداز میں جی رہا ہوں، یعنی میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا ہوں، اپنے انداز سے جی رہا ہوں، اپنے نقطہ نظر سے جی رہا ہوں، مجھے نہ کسی کی سزا کا ڈر ہے اور نہ ہی کسی کرم کی آس ہے۔ کاش مجھ پر کوئی توجہ دیتا، میری کسی حرکت سے غفلت نہ برتتا، درگزر سے کام نہ لیتا، یہ تجاہل عارفانہ کا رویہ میرے لیے تکلیف دہ ہے، مجھے بھی قابل توجہ سمجھا جائے اور مجھے بھی سزا و جزا کا مستحق قرار دیا جائے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاعر کو کسی کے کام کی آس نہیں ہے اور نہ ہی اسے کسی کی سزا سے کوئی خوف زدہ ہے، لیکن وہ یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی تو ہو جو میری حرکت، میری کام پر، مجھ پر توجہ دے، میرے کام پر توجہ دے، میرے لیے مجھے اس قابل سمجھا جائے کہ مجھے سزا اور جزا، یعنی کہ مجھے انعام بھی دیا جائے اور اگر میری غلطی ہوگی تو مجھے سزا بھی دیا جائے۔ اس طرح وہ یہاں پر کہنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کے رویہ جو ہے وہ میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ آگے اگلا شعر دیا گیا ہے، گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ دیکھیے اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن انسان خوابوں سے پیار کرتا ہے، خواب اسے اچھے لگتے ہیں اور وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں کھو کر ہی رہ جانا چاہتا ہے۔ زندگی اسے جن چیزوں سے محروم کر دیتی ہے، حالات خواب میں ان کو وہ اپنے تصور میں پاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ خوابوں کی پرکشش اور پرسکون حسین و جمیل دنیا سے باہر قدم نکالنا اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ خواب بستی سے گزر نہ سکے، کیونکہ اس دنیا کی مٹی اس کے پیروں کی زنجیر بن کر اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے ہے۔ اگلا شعر دیا گیا ہے، اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ شاعر زندگی کے تعلق سے سنجیدہ نہیں رہا ہے، اس کے جو مزاج میں ابالی پن ہے، اس کی زندگی بد نظمی کا شکار ہو چکی ہے، اس کی زندگی میں ایک بکھراؤ ہے، اس کی اپنی تصور کی ایک دنیا ہے جس میں وہ دن و رات کھویا رہتا ہے، اسی لیے اس نے اپنی حقیقی زندگی کو قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ اب شاید اسے اپنی زندگی کی بے ترتیبی کا احساس ہوا، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں بذات خود زندگی کے معاملات میں دلچسپی لوں اور زندگی کے بکھرے ہوئے تاروں پودوں کو سمیٹوں تو بات بنے، یعنی اپنی زندگی کو میں سنواروں اور اپنی زندگی پر خاص خصوصی توجہ دوں۔ اگلا شعر دیا گیا ہے، یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے۔ دیکھیے اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی ذات میں ہی قید ہوئے ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، ان کی سوچ، ان کی فکر ان کی ذات تک ہی محدود ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے سے آگے کسی کو سوچنا ہی نہیں چاہتے، وہ خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا گزرا کہ وہ ایک ایسے کوہ کے اندر دفن تھا کہ اس کی کسی کو کوئی خبر نہ تھی، اس کا محبوب ابر کرم بن کر اس کے لیے برستا رہا، مگر وہ اس سے غافل اور بے نیاز رہا، یعنی کہ اس کے محبوب نے ایک ابر کرم بن کر اس پر برستا رہا، لیکن پھر بھی شاعر اس سے غافل رہا اور وہ اپنی ذات میں مگن تھا اور اپنے ذات تک ہی محدود تھا۔ نیچے معنی اشارت دیے گئے ہیں، درگزری یعنی کہ بے توجہی، زنجیر پا یعنی پاؤں کی زنجیر، اڑچن اور روکنے والی۔ تو دیکھیے آج ہم نے یہاں پر غزل نمبر 6 تمام اشعار اس کے تشریح کے ساتھ ہم نے یہاں پر مکمل ہوا ہے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس غزل کے سوال جواب دیکھیں گے اور اگلی غزل کو بھی دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔